اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین زاویہ نمبر 2 کے مصنف اشفاق احمد صاحب لکھتے ہیں کہ ہمارے قریب کے گاؤں میں ایک بندہ رہتا تھا۔ وہ بندہ نہایت ہی غریب اور اس میں غربت کی انتہا تھی۔ لوگ اس شخص کا مذاق اڑانے کے لیے اکثر اسے نمبردار یا منصب دار بھی کہہ کر پکارتے تھے، اور اپنی غربت اور عاجزی سے تنگ آ کر اس نے بہت سے طریقے بھی ڈھونڈے، مگر سب بے سود رہا، کیونکہ وہ جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتا تھا تو اس شخص کو سکون نہیں ملتا تھا۔ اس کا ہر شخص سے یہی شکوہ ہوتا تھا کہ اس کی زبان پر یعنی ہر وقت یہی الفاظ ہوتے تھے، وہ بس زندگی کا کوئی خاص سکون نہیں، زندگی تو عیاش پرستوں کی ہے۔ تو ناظرین، جب ایک دن وہ شخص اپنے گھر میں سویا ہوا تھا تو اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص آتا ہے اور اس نے کہا کہ تم اپنی غربت سے تنگ ہو تو تم اب ایک فلاں جگہ چلے جاؤ، اور اگر تم امیر ہونا چاہتے ہو تو اس جگہ پر ایک درخت ہوگا، اور اس درخت کے نیچے ایک فقیر اور پاگل نما شخص وہاں پر بیٹھا ہوگا، اور وہ جگہ کسی ایک جنگل میں ہوگی اور وہ شخص اسی جنگل میں ہی ہوگا۔ تم اس جگہ پر چلے جانا، اور اس فقیر کے پاس اس دنیا کا قیمتی ترین ایک ہیرا ہوگا، اور اگر اس سے کوئی بھی وہ لے سکتا ہے یعنی تو وہ تم ہی ہیرا اس سے لے سکتے ہو، تمہارے علاوہ اس سے یہ دنیا کا قیمتی ترین ہیرا کوئی بھی شخص نہیں لے سکتا۔ تو جب صبح ہوئی تو جو ہی وہ صبح شخص بیدار ہوا تو وہ چل پڑا۔ راستہ بہت لمبا تھا اور اس جنگل تک پہنچنے میں اسے بہت سا وقت لگا، اور وہ راستے پر سستانے کے لیے بھی بہت سی جگہوں پر رکا، اور رکتا بھی صحیح اور چلتے چلتے بالآخر وہ اس جگہ پر پہنچ ہی گیا، یعنی جس جگہ پر اس شخص نے نشانیاں بتائی تھیں۔ جب وہ اس جگہ پر پہنچا تو وہ شخص بھی اسی جگہ پر اسی ہی روپ میں بیٹھا ہوا تھا۔ تو دیکھنے سے تو وہ ایک بدھو نما یعنی پاگل انسان لگتا تھا۔ رسمن سلام دعا کرنے کے بعد اس نے اس بدھو شخص سے پوچھا کہ کیا تیرے پاس کوئی ہیرا ہے؟ تو اس نے جواب دیا، نہیں، میرے پاس تو کوئی بھی ہیرا نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے خواب آیا ہے کہ تیرے پاس ایک خوبصورت اور قیمتی ہیرا ہے۔ تو اس شخص نے دوبارہ پھر نفی میں سر ہلا کر جواب دیا کہ نہیں، میرے پاس کچھ نہیں۔ اور اس بدھو نما انسان نے کہا کہ میرے پاس میرا تو صرف ایک تھیلا ہے، اور اس کے اندر میری ٹوپی، چادر، بانسری اور کچھ کھانے کے لیے سوکھی روٹیاں وغیرہ ہی پڑی ہوئیں گی۔ تو گاؤں کے اس شخص نے کہا کہ نہیں، تمہارے پاس تو ہیرا ہی ہے، اور تم نے ضرور وہ ہیرا چھپایا ہوا ہے۔ اور اس پر اس پردیسی نے کہا کہ نہیں، میں کوئی بھی چیز چھپاتا نہیں ہوں، اور تجھ سے میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ اور جب اس نے ہیرے کی تلاش میں آنے والے شخص کی بے چینی اور بے قراری کو دیکھا تو اس نے اپنے تھیلے میں ہاتھ ڈالا، اور ہاتھ ڈال کر ایک پتھر نکال دیا۔ کہا کہ کل اس طرف آ رہا تھا تو راستے میں مجھے یہ ایک پتھر کا ایک خوبصورت چمکدار ٹکڑا ملا، تو یہ ٹکڑا میں نے تھیلے میں رکھ لیا۔ اس شخص نے بے قراری سے کہا کہ بے وقوف آدمی، یہی تو ہیرا ہے۔ تو اس نے کہا کہ اس کا میں نے کیا کرنا ہے؟ اگر تمہیں ہی ضرورت ہے تم اس کو لے جاؤ۔ چنانچہ وہ شخص اس پتھر کو جھٹ سے لے کر جلدی جلدی چلا گیا۔ وہ گاؤں کا شخص ہیرا پا کر اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ جب واپس اپنے گاؤں پلٹا تو اس وقت بہت رات ہو چکی تھی۔ تو اس نے سونے کی بہت کوشش کی، مگر بے چینی سے ساری رات سو نہ سکا۔ تو کبھی اسے دیکھتا، کبھی دیوار کو دیکھتا، اور پھر آنکھیں بند کر لیتا، پھر دوبارہ اسے نکال کر دیکھنے لگتا۔ ساری رات اس بے چینی اور کشمکش میں گزر گئی کہ ہیرا کیا ہے، اور اس کو کوئی سکون نہیں آ رہا تھا۔ تو جب صبح ہوئی تو لوٹ کر اس شخص کے پاس دوبارہ واپس وہ چلا گیا۔ وہ ویسے ہی آلتی پالتی مارے بیٹھا تھا، یعنی اپنے ایک روپ میں بیٹھا تھا۔ اس نے فوراً دیکھتے ہی اس شخص سے کہا کہ اب میرے پاس دوبارہ کیا مانگنے آیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں تیرے پاس وہ اطمینان مانگنے آیا ہوں جو اتنا بڑا قیمتی ہیرا دیکھ کر بھی تجھے نصیب ہوا، اور تو آرام سے بیٹھا ہے، اور مجھے ہیرا لے جانے کے بعد ساری دنیا کی دولت میرے ہاتھوں آ گئی تھی، تو پھر بھی مجھے سکون نہیں ہوا۔ تو اس شخص نے کہا کہ مجھے تو اس بات کا کوئی راز معلوم نہیں، مگر یہ بات ضرور ہے کہ دولت اور پیسہ صرف سکون نہیں دے سکتے،
کیونکہ میرے اندر کی جو ہوس ہے وہ مٹ چکی ہے، اور چونکہ میں سارا دن ہی جنگل میں ہوتا ہوں اور مجھے کسی انسان سے کوئی پالا نہیں پڑتا جس سے میں اپنا مقابلہ کر سکوں کہ یہ اچھا ہے یا میں اچھا ہوں، اور میرا واسطہ سارا دن جانوروں سے ہی پڑتا ہے، اسی لیے جب میں ان کو دیکھتا ہوں تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ میرے اللہ نے مجھے کتنوں سے اچھا بنایا ہے۔ میں بھی ان وحشیوں کی طرح تو نہیں ہوں جن کو کھانے اور پخانے تک کا پتہ نہیں، اور اگر تم بھی یہی راز جان لو تو تمہاری زندگی بھی بہتر بن سکتی ہے کہ سکون دولت سے نہیں بلکہ دیکھو کہ ہم کتنوں سے اچھے ہیں تو تم بھی سکون پا سکتے ہو۔ تو اسی طرح اس نوجوان کو شاید یہ بات سمجھ آئی تو اس نے وہ ہیرا بھی اس آدمی کو واپس یعنی فقیر کو لوٹا دیا اور واپس چلا گیا۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو اسے لائک لازمی کیجیے گا۔